لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم في جنات يتساءلون ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة ومن تركها فقد کفر. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کی ہدایت رہنمائی رہبری کے لیے وحی نازل کرنے والا جو سلسلہ شروع کیا تھا، نبی اور رسول بھیجنے والا جو سلسلہ شروع کیا تھا، اس کو ختم کر دیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو دین آپ پر نازل فرمایا اس کو اللہ نے کامل مکمل دین قرار دیا اور پسندیدہ دین کہا. اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تمام کر دی ہے، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین طلب کرے گا، تلاش کرے گا، وہ بھی مردود، اس کا دین بھی مردود، وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام. اسلام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج. کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 ستونوں، 5 بنیادوں پر. پہلی بات گواہی دینا، اقرار کرنا اس بات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر قسم کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان مبارک کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا. تو عقیدہ کے بعد پہلی چیز تو عقیدہ ہے کہ عبادت کے لائق، سر و پکار کے لائق ایک اللہ، بگڑی بنانے والا، حاجت روا، مشکل کشا ایک اللہ، نظر و نیاز کے لائق ایک اللہ، کرنی بھرنی والا، مشکل کشا، حاجت روا، داتا، گانج بخش صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک. جبینیں جھکیں تو اسی کے لیے، دل دھڑکیں تو اسی کے لیے، جانور تڑپائے جائیں تو اسی کے لیے، زبانی بدنی باتیں مالی سب اللہ تعالیٰ کے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی مالی بدنی باتیں سب اللہ تعالیٰ کے لیے. سوال سورنا پکارنا بھی اللہ کے لیے،
نظر نیاز بھی اللہ کے لیے، رکوع سجدہ خشوع خضوع رونا گڑ گڑانا بھی اللہ کے لیے، فریاد پوری کرانا مشکل کشائی حاجت روائی کرانا بھی اللہ تعالیٰ سے، حکم قانون دستور ماننا بھی اللہ تعالیٰ، یہ پہلی بنیاد۔ اور طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز قائم کرنا۔ تو عقیدہ کے بعد نماز، یہ نماز اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں 700 مرتبہ کیا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ جنتیوں کو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جہنمیوں کی جھلک دکھائے گا، جنتی کبھی کبھی جہنم کو دیکھیں گے تاکہ ان کو عبرت ہو، نصیحت حاصل ہو اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اگر ہم غلط کام کرتے تو ہم اس جگہ پر ہوتے۔ جہنم میں جب ان کی نظر پڑے گی تو کئی شناسات چہرے جن کو وہ پہچان جائیں گے، یہ میرے دفتر میں تھا، یہ میری مارکیٹ میں ہوتا تھا، یہ میرا پڑوسی تھا، یہ میرا رشتہ دار تھا، یہ فلاں ہے فلاں ہے، وہ جہنم میں جل رہا ہے۔ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آئے ہو؟ کیا سبب بنا تمہارے جہنم میں داخلے کا؟ تم جہنم کے مستحق کیوں ہوئے؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مستحق مسکین ضرورت مند کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور مذاق کرنے والوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، دین کا مذاق، نماز کا مذاق، داڑھی کا مذاق، پردے کا مذاق، دینداری کا مذاق، ہنسی ٹھٹھی مذاق تمسخر ہم اڑاتے تھے دین والوں، ان پہ پھپتیاں کستے تھے، ان کی ہوٹنگ کرتے تھے، اور ہم اس قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، ہم کہتے تھے دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی، ہم اسی کام میں رہے، بے نماز رہے، دین کا مذاق اڑاتے رہے، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا یہ ہمارا شیوا تھا، اس طرح آخرت کو جھٹلاتے رہے حتیٰ کہ موت آ گئی اور ہمارے جسم سے ہماری روح نکل گئی۔ اوہو، اب کیا ہو سکتا ہے جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ جہنم میں داخلے کا سبب جو ہے شرک کے بعد وہ بے نماز ہونا، بے نماز ہونا، مشرک ہونا ایک ہی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو۔ اس کا مطلب جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے، اور مشرک جہنمی ہے۔ اِنَّهُ مَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ، جس نے بھی شرک کیا جنت حرام جہنم واجب۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے شرک کو معاف نہیں کرنا، شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ ہو اللہ کی مرضی ہے معاف کر کے جنت دے دے، سزا دے کے جنت دے دے، لیکن شرک معاف نہیں ہونا، اور بے نماز مشرک ہے، نماز نہ پڑھنا شرک۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، محمد رسول اللہ کا چچا ہو، مشرک پر جنت حرام جہنم واجب۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتان موجبتان، دو چیزیں واجب کر دینے والی۔ قیل وما الموجبتان، عرض کیا گیا دو چیزیں کیا واجب کر دینے والی ہیں؟ فرمایا من مات وهو لا یشرک باللہ دخل الجنہ ومن مات وهو یشرک باللہ دخل النار، جو مر گیا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں جائے گا، چاہے شروع میں اللہ معاف کر کے جنت دے دے یا گناہوں کی سزا بھگت کے وہ جنت میں ضرور آئے گا، اور جو مرا اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا وہ جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں نہیں آ سکتا۔ اور نماز نہ پڑھنا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صلوات، 5 نمازیں ہیں افترضہن اللہ، اللہ نے ان کو فرض کیا ہے اپنے بندوں پر۔ فمن احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن، جس نے اچھی طرح ان کو اس نماز کے لیے وضو کیا اور ان نماز کو وقت پر پڑھا، واتم رکوعہن وخشوعہن، اور اس نماز کے رکوع کو پورا کیا اور خشوع کو پورا کیا، کیونکہ کئی نماز کے چور ہوتے ہیں۔ نماز کا چور وہ نہیں ہے جو زور پڑے عصر گول کر جائے، شام پڑھے عشاء کو سو جائے، صبح سویا رہے،
وہ بے نماز، وہ نماز کا چور نہیں ہے، نماز کا چور وہ ہے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، رکوع پورا نہیں ہے، سجدہ پورا نہیں ہے، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا نہیں ہے، سجدہ کر کے بیٹھنا نہیں ہے، 2 سجدے کر کے پہلی اور تیسری رکعت میں بیٹھ کے نہیں اٹھتا، یہ نماز کا چور ہے، اور بدترین چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرے۔ فرمایا جس نے اچھی طریقہ سے وضو کیا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھا اور رکوع پورا کیا، خشوع پورا کیا، اللہ کے ذمے ہے، اللہ نے اپنے ذمے لی ہے بات، اللہ کے ذمے ہے، اللہ کا عہد ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس شخص کو ضرور معاف کروں۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا یا وضو صحیح نہیں کرتا یا رکوع سجدہ پورا نہیں کرتا، اللہ کا اس کے ذمے کوئی وعدہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ اس کو معاف کرے اور اس کی بخشش کرے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العہد الذی بیننا و بینہم ترک الصلاۃ، ہمارے درمیان کافروں کے درمیان جو معاہدہ ہے، جو ہمارے اور ان کے درمیان جو معاہدہ ہے، جو وقت کی پابندی ہے، جو ان کے ساتھ ہمارا قول اقرار ہے، وہ نماز کی پابندی ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھوں سے محفوظ ہے، اور وہ نماز نہیں پڑھتے ہمارا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں اور ہماری ان کے ساتھ جنگ ہے۔ کیوں؟ جو نماز چھوڑتا ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، وہ کافر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، گواہی دینی، اس بات کی اقرار کرنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان مبارک کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان نقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حکم کیا گیا ہوں کہ میں لوگوں سے لڑوں، قتال کروں، ان سے جنگ کروں، میرے لیے ان کا خون حلال ہے، مال حلال ہے، ان کو قتل کروں، بیوی بچوں کو قید بناؤں، ان کا مال جو ہے مال غنیمت کے طور پر لوں، مجھے حکم ہوا ہے میں ان سے لڑائی کروں، جنگ کروں، جب تک یہ نماز نہ پڑھیں اور جب تک یہ اللہ کی توحید کا اقرار نہ کریں، میری رسالت کا اقرار نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، زکوٰۃ ادا نہ کریں، اس وقت تک مجھے حکم ہے ان سے لڑائی کرنے کا اور ان سے جنگ کرنے کا اور ان سے جہاد کرنے کا مجھے حکم ہے۔ اور جب یہ نماز پڑھ لیں، جب یہ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں اور جب یہ نماز کی پابندی کریں، توحید سنت کا اقرار کریں، زکوٰۃ ادا کریں، ان کے خون بھی حرام مجھ پر، ان کے مال بھی حرام مجھ پر، ان کی جانیں بھی مجھ پر حرام، یہ بات جو ہے صرف اللہ کے حق کے ساتھ، اسلام کے حق کے ساتھ، پھر ان کا خون مال حلال ہے ورنہ حلال نہیں، یہ بات ظاہری ہے، باقی حساب ان کا اللہ پر، دل کا ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حافظ علیہا، جس نے نمازوں کی حفاظت کی۔ حفاظت کا کیا مطلب؟ ٹائم پر پڑھی، وقت پر پڑھی، کپڑا پاک، بدن پاک، توجہ سے پوری طہارت، پورا وضو، پورا غسل اور طہارت، خشوع خضوع، شرائط ارکان اور ان کے طریقے کے ساتھ پورا رکوع، پورا سجدہ، جس نے ان نمازوں کی حفاظت کی، یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن روشنی کا ذریعہ ہوگی، کیونکہ قیامت کے دن یہ چاند سورج ستاروں کی روشنی نہیں ہوگی، ایمان کی روشنی، تقوی کی روشنی، نماز کی پابندی کی روشنی، اللہ کو راضی کرنے کی یہ روشنی ہوگی، جس کی روشنی میں لوگ جو ہے وہ جنت کا سفر کریں گے اور جہنم سے بچیں گے اور پرصراط سے پاؤں وہ لگیں گے۔ مایا جس نے نمازوں کی حفاظت کی، یہ نمازیں اس کے لیے نور ہوں گی، روشنی ہوں گی، حجت دلیل ہوں گی، اللہ سے چھٹکارے کی، اللہ کے عذاب سے بچنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی، اللہ کی مہمان نوازیوں کے مستحق ہونے کی، جنت میں سیٹیں الاٹ ہونے کے لیے یہ نماز دلیل ہوگی، یہ نماز حجت ہوگی، یہ نماز برہان ہوگی۔
اور جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی، نماز کی پابندی نہیں کی، اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی، وہ اندھیرے میں ہوگا، جہنم میں جائے گا، پرسرات سے کٹ کے جہنم میں وہ جائے گا، کوئی روشنی، کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہوگی، کوئی حجت دلیل نہیں ہوگی اللہ سے معافی، اللہ سے چھٹکارا پانے کی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی، جنت میں سیٹ جو ہے وہ لینے کے، مستحق ہونے کی، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اور جس نے نماز نہیں پڑھی وہ قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ۔ جہاں جہنم کے اندر بڑے بڑے مجرم، بڑے بڑے باغی جلیں گے، فرعون جلے گا، قارون جلے گا، حامان جلے گا، ابی بن خلف جلے گا، قارون کے پہلو میں، فرعون کے پڑوس میں، فرعون کے پہلو میں اور حامان کے پڑوس میں بے نماز ہوگا، بے نماز اور فرعون ایک جگہ جلیں گے، بے نماز اور حامان ایک جگہ جلیں گے۔ بے نماز پر اللہ کو اتنا غصہ ہے جتنا فرعون پر، بے نماز پر اللہ کو اتنا غصہ ہے جیسے حامان اور قارون پر، ابی بن خلف پر۔ بے نماز، حامان، فرعون، قارون، ابی بن خلف ایک جگہ میں ہوں گے جہنم میں، یہ محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجہ یہ، یا نماز جاتی ہے حکومت اقتدار کی وجہ سے، پھر فرعون کے ساتھ ہو، یا نماز جاتی ہے حکومت کے اقتدار، حکومت کی اقتدار اور اس کے اختیار کو برقرار رکھنے، حفاظت کے لیے، پھر وہ وزیروں کا ٹولہ یعنی کہ حامان کے ساتھ ہو۔ بدترین آدمی وہ ہے، بدترین آدمی وہ ہے جو اپنی آخرت خراب کر دے دوسرے کی دنیا کے لیے۔ یہ حکومت کے پٹھو، حکومت کو چلانے والے، ہاں غلط مشورے دینے والے، ان کے ہاں میں ہاں ملانے والے اور ان کی بات جو ہے وہ ماننے والے، یہ ان کی دنیا بنا رہے ہیں، اپنی آخرت تباہ کر۔ کتنا بدترین آدمی، کتنا بدنصیب شخص ہے وہ جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ۔ اور اتنے بڑے لوگ ہیں، کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا صرف برادری کے بڑے میں ہاں ملانے کے لیے، صرف سیٹھ صاحب کی وکالت کے لیے، صرف ایم این اور ایم پی اے کے وہ دسترخوان پہ روٹی کھانے اور چائے پینے کے لیے اس کی حرام زندگی، حرام کاری، بدکاری، اس کی گندی پالیسیوں میں شریک ہے۔ بدترین ہیں وہ لوگ جو کسی کی دنیا بنانے کے لیے دنیا کا سج دھج کر رفار کہن کے لوگوں کے گریبان پکڑ کے لڑ کے لوگوں کو ہم نواب بناتے ہیں اور اپنی آخرت تباہ کرتے۔ کتنے بدنصیب یہ ہیں وہ بدنصیب جنہوں نے اپنی آخرت تباہ کی، یا تو اقتدار کی وجہ سے، پھر حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، یا وزارت کی وجہ سے، حکومت کو مضبوط کرنے کی وجہ سے، پھر ان کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا، یا سرمایہ، دولت، اس کے حساب و کتاب، ان کو سنبھالنا، اس کا حساب کتاب ٹھکانے اور اس کو جو ہے نا اسی پہ لگانا سوچ فکر، شام سے جو ہے نا ہاں صبح سے شام، شام سے صبح تک، یہ قارون کے ساتھ۔ اور یا تجارتی معاملات، امور، مال لانا لے جانا، بھگوانا اور لانا، اسی چکر میں تجارت، پھر ابی بن خلف کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، آپ کو کچھ لوگ دکھائے گئے، ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک آدمی دکھایا گیا، فرشتہ ایک بھاری پتھر گرز کے ساتھ اس کے سر کچلتا ہے اور مارتا ہے، اس کو سر کچلا جاتا ہے، وہ جاتا ہے پتھر اٹھانے کے لیے، پیچھے سے سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ اٹھا کے اس کو مارتا ہے اور اس کے سر جو ہے کچلا جاتا ہے اور اس کی جو ہے نا وہ وہاں سے گودا باہر آ جاتا ہے، مخ باہر آ جاتی ہے، پھر دوبارہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے، پیچھے سے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا اس کا یہ حشر کیوں ہو رہا ہے؟ میں بے نماز سویا رہتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، قیامت تک اس کا حشر یہی ہوتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما یحاسب بالعبد الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا پرچہ، پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کا۔ اللہ اپنے سامنے کھڑے کریں گے، لوگ جو ہے وہاں کھڑے ہوں گے، قدم ہلانے کی کسی کو مجال نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کے کسی جج، عدالت، گورنر اور کسی وزیر اعظم، صدر، چیف مارشل لا، ایڈمنسٹریٹر، کسی ایگزیکٹو، کسی کے یہ دربار نہیں، احکم الحاکمین شہنشاہ کا دربار ہے جو 7 زمینوں کو ایک مٹھی میں، 7 آسمانوں کو ایک مٹھی میں لے کے کہے گا، این الجبارون، این المتکبرون، کہاں ہے وہ سرکش، اپنی بڑائی، اپنے گھمنڈ کا اعلان کرنے والے، لمن الملک اليوم، مجھے آج وہ بتائیں آج کس کی بادشاہی ہے، مالک یوم الدین، مالک بدلے کے دن کا آواز آئے گی، للہ الواحد القہار، ایک واحد قہار کی بادشاہی ہے۔ آج کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر پیغمبر، کوئی بڑا چھوٹا دم مار ہی نہیں سکتا،
ہر قسم کی بادشاہی اسی کی ہے. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. اے قرآن پڑھنے سننے والے تجھے وہاں گنگناہٹ سنائی دے گی, اونچی بول کوئی نہیں سکے گا, آنکھیں نیچی ہوں گی اور سارے کانپ رہے ہوں گے اور سارے رحمان کے لیے آوازیں پست ہو جائیں گی. یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. وہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کا سردار, طاقتوں والا, پہاڑوں کو نیچے سے کھود کے اوپر لے جا کے نیچے پھینکنے والا, ایک پل میں زمین پر اور ایک پل میں زمین سے آسمان پر جانے والا, دنیا کے اندر اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی جو ہے وہ طاقت رکھنے والا, 600 پر اس کے, اور جب وہ پر پھیلائے ساری کائنات کو ڈھانپ لیتا ہے وہ طاقت والا فرشتہ. جب اللہ گفتگو کرتے ہیں اس کا جلال ہیبت کتنی ہوتی ہے, فرشتوں میں بھی تاب نہیں ہے اللہ کی گفتگو سننے کی, اس جلال اور اس ہیبت کی تاب لانے کی. فرشتہ جو ہے جبریل, اس کے اندر یہ صلاحیت ہے, اس کے اندر یہ طاقت ہے, اللہ نے اسپیشل پیدا کیا, وہ اللہ کا فرمان سننے کی طاقت رکھتا ہے. فرشتے جو ہیں وہ نیچے والے سارے کے سارے وہ تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں, پر مار رہے ہوتے ہیں اللہ کی آواز سن کر. نیچے والے اوپر والوں سے پوچھتے ہیں کیا فرمایا, اوپر والے اوپر والوں سے پوچھتے ہیں کیا فرمایا, اوپر والے اوپر والوں سے پوچھتے ہیں کیا فرمایا, حتیٰ کہ بات جبریل تک جاتی ہے جو اللہ کے قریب ہے, وہ کہتا ہے سچ فرمایا, سچ فرمایا, حق فرمایا. جو سارے پھر تسبیح میں لگ جاتے ہیں, حق فرمایا, حق فرمایا, سچ فرمایا, سچ فرمایا, جو فرمایا حق فرمایا. یہ جبریل, اس کے اندر اتنی طاقت ہے. قیامت کا دن ہوگا, یہ جبریل 600 پر رکھنے والا فرشتوں کی قطار لے کے اللہ کے سامنے قطار میں کھڑا ہوگا, اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. آج دن کے ساری کے ساتھ اس کو بھی جرت نہیں ہوگی بولنے کی. کہتے ہیں ہمارے مہانے سلانے دیتے دو, ہم تمہیں چھڑا لیں گے. تو پردہ کرتی ہے ہم سے, چہرہ تیرا نہیں دیکھوں گا تو چھڑاؤں گا کیسے بغلول. یہاں نبی رسول نفس نفسی کہیں گے, تو کون ہے؟ رب سلم, رب سلم. سارے نبی سن, یا اللہ بچا, یا اللہ بچا, یا اللہ بچا. ایسا جو ہے وہ منظر ہوگا. اس وقت سب سے پہلا پرچہ, پہلا سوال اللہ یہ کریں گے, نماز پڑھی تھی؟ یا اللہ میں نے ڈسپینسری بنائی تھی, میں بڑی دوائیاں لوگوں کو دیتا تھا, علاج معالجہ کرتا تھا. اللہ پوچھیں گے نماز پڑھی تھی؟ میں بڑا سماجی کارکن تھا, فلاحی انجمن بنا رکھی تھی, لوگوں کے کام آتا تھا, بیوگان یتیم و مسکینوں کے میں نے وظیفے لگا رکھے تھے. اللہ پوچھیں گے نماز پڑھی تھی؟ میں تقریر کرتا تھا, میں تبلیغ کرتا تھا, بڑا واز کرتا تھا, میں پڑھاتا تھا اور تبلیغ کے لیے بڑے دورے کرتا. اللہ پوچھیں گے نماز پڑھی تھی؟ میں نے جو ہے نا جہاد کیا تھا, دشمنوں سے لڑا تھا, زخم لگوائے تھے, اپنے آپ کو جو ہے زخمی کروایا تھا تیرے لیے, اور میں نے جان دی تھی. اللہ پوچھیں گے نماز پڑھی تھی؟ نماز کا مجھے بتا. ایسا لازمی پرچہ, اس میں پاس, اس کی برکت سے سب میں پاس, اس میں فیل, اس کی نحوست سے سب میں فیل. کلمے کے بعد پہلا فرض جو آیا, پہلا واجب جو آیا, پہلا حکم جو آیا, پہلی فرضیت جو آئی, زکوٰۃ پہلے فرض نہیں ہوئی, نہ پہلے حج فرض نہیں ہوا, روزہ پہلے فرض نہیں ہوا. عقیدے کے بعد سب سے پہلے جو فرض ہوئی تو نماز فرض. مکی دور میں کوئی اور چیز فرض نہیں ہوئی, 1.25 سال ہجرت سے پہلے نماز فرض ہوئی. اور اللہ نے کتنا اہتمام کیا, اللہ نے ہر چیز زمین پر بھیجی, لیکن جب نماز کی باری آئی اپنے پیغمبر کو آسمانوں پر بلایا, سیر کرائی, 7 آسمان دکھائے, جنت جہنم دکھائی, بیت المعمور دکھایا, سورۃ المنتہا دکھایا, اور اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا, نبی تجھے اور تیری امت کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ 5 ٹائم ہمارے ساتھ بات چیت کر لیا کر. کسی کو ڈی سی او کے پاس, گورنر وزیر اعظم کے پاس 1 مہینے میں ملاقات کا موقع مل جائے اور اس کو یہ وزیر اعظم کہہ دے کہ تو 1 ماہ کے بعد مجھے مل سکتا ہے, تیرا فلاں ٹائم ہے 9 سے 9:30, اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے. اور جب اللہ کے ملاقمین شہنشاہ وہ اللہ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے, اے پیغمبر تجھے اور تیری امت کو ہم اجازت دیتے ہیں 5 ٹائم ہمارے ساتھ بات چیت کر لیا کر. یہ نماز اللہ سے ملاقات ہے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے, گھبراتے تھے, فرماتے تھے بلال جی, فرمایا اذان کو نماز پڑھیں, محمد کے دل کو سکون آئے. قرۃ عینی فی الصلاۃ, محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, خوشی کی انتہا, دل جو لگتا ہے نماز میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی جتنی حالتیں ہیں نا, جتنی حالتیں دنیا میں بندہ گھوم رہا ہے, پھر رہا ہے, کھڑا ہے اور اللہ کے سامنے رکوع میں ہے, تشہد میں ہے, قیام میں ہے, ہاں نظر نیاز دے رہا ہے, حج کر رہا ہے, طواف کر رہا ہے, دعوت تبلیغ دے رہا ہے, اور جو ہے کر رہا ہے اور حج کر رہا ہے. سب سے پیاری حالت, پسندیدہ حالت بندے کی
اللہ کو وہ لگتی ہے جب بندہ پیشانی زمین پر رکھ کے اپنی غلامی بندگی عازم کے ساری اپنے خشوع خضوع گریہ زاری کا اقرار کر رہا ہو۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب بلند۔ پہلے ہاتھ باندھے، پھر عاجزی کی رکوع کیا، پھر اپنی پیشانی سجدے پہ رکھ کے جسم میں سب سے اشرف حصہ، جسم میں سب سے اونچا حصہ، جسم میں سے سب سے اہم حصہ، اس کو زمین پر رکھ کے اور زمین پر رگڑ کے کہتا ہے پاک ہے میرا رب اعلیٰ، میرا رب بلند۔ میں زمین پہ پڑا ہوں، عاجزی انکساری میں پڑا ہوں، میں زمین پہ پڑا ہوں، میں مٹی پہ پڑا ہوں، لیکن جس سے میرا تعلق ہے میرا رب اعلیٰ اور بلند ہے، میرا اس سے تعلق۔ نماز انتہائی خشوع خضوع تذلل عاجزی انکساری کا نمونہ، سوال اس میں، دعا اس میں، پکارنا اس میں، حمد و ثنا اس میں، بڑائی کبریائی عظمت اس میں، عاجزی انکساری اس میں، قیام اس میں، رکوع سجدہ اس میں، خشوع خضوع اس میں، رونا گڑ گڑانا اس میں، سورنا پکارنا اس میں، عاجزی انکساری بندگی غلامی اس کی۔ دل بھی عبادت کر رہا ہے، زبان بھی عبادت کر رہے، اعضاء بھی عبادت، ارکان بھی عبادت، لہذا نماز کامل مکمل عبادت بندگی کی صورت ہے جو بندہ رب کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں کیا۔ امن کی حالت ہے، خوف کی حالت ہے، بیماری کی حالت ہے، صحت کی حالت ہے، سفر کی حالت ہے، قامت کی حالت ہے، مرد ہے، عورت ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، عالم ہے، جاہل ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، نماز کو کسی صورت میں معاف نہیں کی۔ امن ہے نماز پڑھو، سفر ہے نماز پڑھو، مقیم ہو نماز پڑھو، خوف جہاد ہے نماز پڑھو، بوڑھے ہو نماز پڑھو، جوان ہو نماز پڑھو، مرد ہو نماز پڑھو، عورتیں ہو نماز پڑھو۔ نماز کو معاف نہیں کیا، وجہ یہ ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ زمین میں ہے سب تیرے لیے اللہ نے بنایا۔ اس زمین کو ندیاں، نالے، پہاڑ، سمندر، یا لہلاتی کھیتیاں، پکے ہوئے باغات، یہ دنیا کی ساری کر و فر سج دھج تیرے لیے اور تو رب کے لیے۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا، اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے بنایا، اور محبت کی دلیل نماز، محبت کی دلیل سجدہ، محبت کی دلیل رکوع، محبت کی دلیل بندگی، محبت کی دلیل اللہ کے آگے جھکنا۔ اگر حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، کاروبار چھوڑ کے، محفلیں چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے، سارے مفادات چھوڑ کے، گاہکوں کو چھوڑ کے، ساری دنیا کے مسائل چھوڑ کے، پنچایت محفلوں کو، دوستوں اور دوستوں کے محفلوں کو، بیوی بچوں گھر بار کو چھوڑ کے اگر آتا ہے، جھکتا ہے، غلام آتا ہے اللہ کے سامنے جھکتا ہے، بندگی کرتا ہے، اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، یہ اس کو اللہ سے محبت ہے، اس کو اللہ سے پیار۔ لیکن حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ادھر سے سن کے ادھر نکال دیتا ہے، سنی انسنی کر دیتا ہے، بیوی بچوں کی وجہ سے، ٹی وی کے ڈرامے، محفل کسی بات، گاہ پیسہ دولت مفادات، گپ شپ کسی اور وجہ سے نماز کو پیچھے کر دیتا ہے۔ یہ جو ہے اس کو اللہ سے کوئی محبت نہیں، اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا باغی ہے، اس کے دل میں اللہ کی کوئی محبت نہیں، جھوٹ بولتا ہے جب کہتا ہے مجھے اپنے رب سے محبت ہے۔ رب سے محبت ہوتی تو سجدہ نہ کرتا، نماز نہ پڑھتا۔ 5 ٹائم نماز کا ٹائم 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ اگر وہ اللہ جس نے زمین آسمان بنائے، خالق مالک رازق ہے، کھلاتا پلاتا ہے، گھر بار بیوی بچے سن جوانی، جس نے دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، ہاتھ پاؤں، گھر کے اندر سب نعمتیں، بیوی بچے، بہت کچھ عطا فرمایا، اس مالک خالق کا اتنا بھی حق نہیں کہ یہ نوکر اور غلام 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں پڑھے، 1 گھنٹہ اللہ کے لیے دے۔ لعنت ہے ایسی زندگی پر جو درندوں اور جنگل کے خنزیروں والی زندگی ہے، جس میں جھکنا ہی نہیں، اطاعت ہی نہیں، جس کے اندر نماز ہی نہیں، اللہ کی تسبیح تحمید تقدیس ہی نہیں، غلامی کا اقرار نہیں، بندگی کا اقرار نہیں، بندگی سے بندہ ہے اور بے بندگی سے شرمندگی، بندگی سے بندگی اور بے بندگی سے شرمندگی۔ یہ جھوٹ بولتا ہے جب کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت۔ حج عمر میں 1 مرتبہ فرض ہوا، وہ بھی اس پر جو اس کی طاقت رکھے، زکوٰۃ سال بعد وہ بھی جس پر اس کی طاقت ہے، اور روزہ سال بعد وہ بھی رکھ کے آ جاؤ۔ اس کو پتہ ہے جس نے روزہ رکھا ہے، یا اللہ کو پتہ ہے تیرے مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے۔ میں حج کروں گا کب؟ عمر میں 1 دفعہ، یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی۔ میں حج کروں گا کب؟ جب میں زکوٰۃ دوں گا کب؟ جب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ میں روزہ رکھوں گا کب؟ جب کہ مجھ پر روزہ فرض ہوگا۔ یہ کوئی دلیل نہیں۔
اگر مسجد میں جا رہا ہے، مسجد سے نکل رہا ہے، اذان سن کے جا رہا ہے، رب کے سامنے جھک رہا ہے، رکوع سجدہ ہے، جھکنا ہے، خشوع خضوع ہے، رونا گڑ گڑانا ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، بندگی ہے، نماز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور یہ مسلمان ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا اس کا مسلمان ہونے کی کوئی دلیل نہیں اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات جو ہے اس لیے رکھی کہ میں نے بندے کو اپنی محبت کے لیے پیدا کیا اور میں اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے دل میں جو ہے وہ میری محبت سے کسی وقت بھی اس کا دل خالی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمی جن کو اللہ قیامت کے دن عرش کے نیچے سایہ دے گا، جب لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، گرمی کی شدت ہوگی اور پسینے میں لوگ غوطے کھا رہے ہوں گے، جن خوش نصیب لوگوں کو اللہ عرش کے نیچے سایہ دے گا، اسپیشل کرسی دے گا، ان میں سے ایک وہ آدمی ہوگا رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے۔ مسجد سے نکلا، گھر میں گیا، کاروبار میں گیا، بیوی بچوں میں گیا، دوستوں میں گیا، کسی اور مصروفیت میں گیا، لیکن دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، وقت کو دیکھ رہا ہے، گھڑی پر نظر ہے، ٹائم تو نہیں ہو گیا کہ جب غلام اپنے آقا کے سامنے پیش ہو، بیوی بچوں میں، دکان میں، کاروبار کر رہا ہے، آ جا رہا ہے، لیکن دل اور سوچ نماز کی طرف ہے۔ ٹائم تو نہیں، کیا ٹائم ہوا ہے، وقت کیا ہے، نماز کتنے بجے ہوتی ہے، یہاں کتنے بجے، اچھا اتنے بجے ہوتی ہے، اس مسجد میں دروازہ کھلا ہے، یعنی نماز کی بیٹھے گا، اللہ کے عرش کے نیچے سایہ اللہ اس کو دیں گے اور اسپیشل کرسی پر یہ اللہ کا مہمان بن کے بیٹھے گا۔ اللہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، میں مرد ہیں، مرد، اللہ نے ان کو مرد کہا، اللہ مرد کہتا ہے، مرد ہیں کون، تجارتیں کرتے ہیں، نوٹوں میں کھیلتے ہیں، سونے چاندی میں کھیل رہے ہیں، دولت کی ریل پیل میں، ہاتھ دولت میں، ہاتھ مفادات میں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے نماز میں جاتے ہیں، نماز سے اللہ کے ذکر سے ان کو تجارت، یہ مصروفیات، یہ ساری مشغول نہیں کرتی۔ مرد ہیں مرد، جب اللہ کے سامنے پیش ہونے کا وقت آتا ہے سب کچھ چھوڑ کے، لاکھوں کروڑوں کا دھندا چھوڑ کے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو مرد قرار دیا۔ کیوں ایسا کرتے ہیں یا اللہ؟ فرمایا یہ دنیا چنگا چون روشیاں، یہ سج دھج کرو فات، یہ ہار سنگھار والی، دولت کی ریل پیل والی، سونے چاندی کی چمک والی، نوٹوں کی دسیوں والی، یہ دنیا نوٹوں کی دسیوں والی ان کو یہ متاثر نہیں کرتی۔ کیوں؟ یہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، جسم سے روح نکل جائے گی، اللہ کی پیشی ہوگی، جہنم آئے گی، 70,000 فرشتے اس کو کھینچ رہے ہوں گے، کنٹرول میں نہیں آئے گی، جس دن رزلٹ کا تقسیم ہوں گے، اللہ جلال پر ہوگا، غصے میں ہوگا، فیصلہ کرے گا، سارے نبی رسول اور سارے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہوگی، چونکہ ان کو اس چیز کا ڈر ہے، لہذا یہ نوٹوں کی رتھیاں، دولت کی ریل پیل، کروڑوں کے سودے، پلاٹ اور مکانوں کے اور دکانوں کے، اور یہ اتنے سودے، لین دین، یہ چیزیں ان کو نماز اور اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی۔ اللہ کہتا ہے مرد ہیں، اور جو 5 روپے کے گاہک پر نماز کو پیچھے کر دے، دوست کی گپ شپ کو اس کو آگے کرے، نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جو بیوی کی صحبت، بیوی کے پاس بیٹھنا، بیوی سے باتیں، اس کی رفاقت میت اور پیارے پیارے چہرے، بچوں کے پھول جیسے، ان میں محبت میں نماز کو گول کرے،
فرمایا یہ مرد نہیں ہے، یہ مرد نہیں، ان میں مردانگی نہیں ہے، ان میں ہمت نہیں ہے، قوت فیصلہ نہیں ہے، ان میں عزم نہیں، وہ کوئی مرد نہیں جو اللہ اور شیطان کی راہ میں اللہ کی راہ کو ترجیح نہ دے، جو نماز کاروبار میں نماز کو ترجیح نہ دے، جو قرآن اور حدیث کی بات میں باپ دادا کے رسم و رواج پر اس کو ترجیح نہ دے، کوئی مردانگی نہیں، کوئی مرد نہیں۔ مرد وہ ہے نماز، اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد، دین سے ان کو کروڑوں کے سودے، دنیا کی رنگینیاں، پرکشش رشتے اور دنیا کی یہ بہار اور سنگھار ان کو مصروف نہیں کرتی۔ یہ مرد ہیں، اللہ نے ان کو مرد کرا۔ ہمارا پیغمبر سب سے افضل ہے، ہمارا رسول سب سے افضل ہے، سارے نبیوں سے افضل ہے، اور ہمارے پیغمبر کی پیشین گوئیاں، ہمارے پیغمبر کے حالات، ہمارے پیغمبر کے تذکرے پہلی کتابوں میں ہیں۔ اسی طرح ہمارے پیغمبر کی امت کے تذکرے بھی پہلی کتابوں میں ہیں۔ جیسے ہمارے پیغمبر کے تذکرے پہلی کتابوں میں ہیں، ایسے اس پیغمبر کی امت کے تذکرے بھی پہلی کتابوں میں ہیں۔ اور اس امت کی بڑی خوبی، اس امت کی بڑی علامت، اس امت کی بڑی نشانی، اس امت کا بڑا نشان جو پہلی کتابوں میں ہے وہ یہ امتہ حمادون رعاۃ للشمس، وہ محمد نبی ایسا ہوگا آخری صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی امت اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والی ہوگی، بہت زیادہ تعریف کرنے والے ہوگی۔ کیا مطلب؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا جو ہے ہم پر احسان ہے، اللہ کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت، اللہ کا احسان، اللہ کی مہربانی، اللہ کا کرم، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت۔ میں بڑا گنہگار، میں بہت جو ہے عاجز کمزور، اللہ کے میرے ساتھ بڑے انعام، بڑے احسان، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والی ہوگی یہ امت۔ اور یہ جھلک نظر آتی ہے جا کے سعودی عرب کے اندر، آپ نے دیکھا الحمدللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اللہ یعین، اللہ ینصر، اللہ یرحم، اللہ یعین، اللہ معک، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ اور یہاں سناؤ کہتا بابے دا کرم کے اندر، اور لاہور والوں کیا حال ہے؟ کہتا داتا دے رہا ہے، انا للہ، اللہ کے بغیر داتا کا گنج بخش کوئی نہیں۔ تم نے اس کو فقیر کو، کلاش کنگلے کو، مردے کو جو اللہ کے آگے بے بس ہے، تم نے اس کو گنج بخش نام رکھ دیا، سوئی بخش، تنکا بخش نہیں۔ اللہ کہتے نہیں اللہ آسمان سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ نام ہے تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی۔ وہ داتا دینے والا، وہ گنج بخش خزانے بخشنے والا، وہ دستگیر مدد کرنے والا، وہ غوث فریاد پوری کرنے والا، وہ کرنی بھرنی والا۔ اللہ نے نہ کسی کو غوث بنایا، نہ داتا بنایا، نہ گنج بخش، تم نے، تمہارے باپ دادا نے نام رکھ لی، تم نے رکھ، اللہ نے تو کسی کو نہیں بنایا۔ پاک پتن والے سے پوچھو، کہتا بابا فرید دے رہا ہے، عیش کر رہے ہیں۔ اجمیر والے کہتا معین الدین دے رہا ہے۔ لاہور کس کا؟ کہتا ہے نگری داتا دی، پاک پتن بابے فرید دا، تے ملتان بہاؤدین دا، اجمیر کسی کے باپ کا بھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ کے لیے جو آسمانوں میں، جو زمین، جو سب میں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ کا نام ہی کوئی نہیں۔ پیر دی رکھو بھی، علی تیرے ساتھ ہو، رسول ساتھ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ امت ایسی ہوگی، اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہوں گے بہت زیادہ۔ اچھا چلو، جو غیر اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں وہ ویسے سڑیا، تنگ نظر، کھل کے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور سنو کیا حال ہے، بس کیا حال ہے کیا بتائیں آپ کو، اور سنو خیر، او باجی کیا بات، دنیا گزر رہی، بس بس، اور بہت جو ہے نا عجیب سا منہ بنا، ہم اتنے تنگ نظر ہیں کہ کھل کے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے زندگی دی، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے ایمان دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، گھر بار، بیوی بچے، اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے لیے، پہننے کے لیے کپڑا دیا، سونے کوئی شکر نہیں، کوئی احسان نہیں اس کا تجھ پر، تنگ نظر، تو کھل کے شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وہ ایسی امت ہوگی اللہ تعالیٰ کے نبی کی، اللہ فرماتے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرتے ہوں۔ اور دوسری ان کی خوبی کیا ہوگی؟ رات الشمس، سورج کے نگران ہوں گے، سورج کے نگران، سورج کے چرواہے ہوں گے، سورج پر ان کی نظر ہوگی۔ کیا مطلب کہ سورج گر نہ جائے؟ نہیں، وقت پر نظر ہوگی، وقت پر۔ کیا اب وقت ہو تو نہیں گیا کہ غلام رب کے سامنے پیش ہو؟ نماز کا ٹائم تو نہیں ہو گیا، نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا؟ فرمایا وہ سورج کے نگران ہوں گے، نماز کے اوقات کے پاسبان ہوں گے، نماز کے اوقات کا خیال رکھنے والے ہوں گے۔ فرمایا یہ نبی آخری نبی ہوگا، اس کی یہ فضیلت ہے، اور اس کی امت کی یہ فضیلت ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کی حمد تعریف کرنے والے ہوں گے، اور سورج کے نگران ہوں گے، سورج پر اور وقت پر ان کی نظر، نماز کا خیال رکھنے والے ہوں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اول ما یحاسب العبد الصلاۃ، سب سے پہلا پرچہ قیامت کو نماز کا ہوگا، سب سے پہلا پرچہ قیامت کے دن نماز کو۔
اور سب سے پہلا فرض جو ہوا وہ نماز ہوئی، زکوٰۃ بعد میں فرض ہوئی، روزہ بعد میں فرض ہوا، حج بعد میں فرض ہوا، جہاد بعد میں فرض ہوا، خاندانی احکام بعد میں آئے، نکاح کے مسائل بعد میں آئے، نماز پہلے آئی۔ سب سے پہلا واجب، پہلا فرض مسلمانوں پر کلمہ پڑھنے کے بعد نماز۔ لیکن یہاں کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا تو بھائی نماز پڑھو، کہتے ہیں کون سی نماز؟ بھائی اسلام میں نماز ہے، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، تو کلمے کے بعد نماز۔ تو کہتے ہیں یہ سارے جو کلمہ پڑھ کے پھرتے ہیں، پاسپورٹ میں مذہب اسلام ہے، ان کے شناختی کارڈ میں مذہب اسلام ہے، یہ سارے نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو کہتا ہے ان کا اسلام قبول ہے تو میرا ہی چبھتا ہے تمہیں؟ اگر یہ بغیر نماز کے کلمے مسلمان ہیں تو میں بھی بغیر نماز کے مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، کلمہ ہی پڑھنا تھا، پڑھ لیا، کیا فرق ہے؟ جیسے پہلے تھے، اللہ کی قسم ہم مسلمان، ہمارا کردار بے نماز ہونا، دھوکہ کرنا، سود کھانا، کاری کرنا، فحاشیانی میں رہنا، موسیقی گند میں، جھوٹ غیبت چغلی گلے حسد بغض کوٹ، دھوکے میں، حقارت رکھنے میں، دوسروں پر تکبر کرنے، گھمنڈ کرنے میں، بزدلی دکھانے میں، ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں دوسرے لوگوں کے اسلام میں آنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت دنیا سے جانے والے، ہونٹ مبارک حرکت کر رہے ہیں، زبان ہل رہی ہے، صحابہ کرام قریب ہوئے رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ انمول موتی اور ہیرا جو آپ کی زبان سے نکلنے والا ہے ہم اس سے محروم نہ ہوں۔ آخر وقت میں کیا بات کر رہے ہیں؟ بڑی کوئی اہم بات ہوگی امت کے لیے، بڑی کوئی نصیحت ہوگی، بڑی کوئی وصیت ہوگی اور بڑی اہم بات ہوگی۔ صحابہ قریب ہوئے کہ نبی کیا کہہ رہا ہے، ذرا سنیں تو صحیح کیا کہہ رہا ہے نبی۔ جب قریب ہوئے ایسا آواز آ رہی تھی، جب کان لگا کے سنی نبی کیا کہہ رہا تھا، الصلاۃ الصلاۃ ما ملکت ایمانکم، تمہیں بہت سمجھایا، صبح شام رات دن سمجھایا، تمہیں بہت کچھ سمجھایا، میری نبوت رسالت کا خلاصہ یاد رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ کہتے ہیں یار بابا مرتے وقت یہ بات کر گیا، بابے کی وصیت کی لاج رکھو، اب بابے کی بات پوری کر دو۔ بابا دادا مرتے وقت یہ بات کہہ گیا، نبی مرتے وقت، رسول دنیا سے جاتے وقت آخری وصیت امت کو نماز 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 کہتا ہوا محمد فوت ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن امت کو کوئی شرم آیا ہے کہ آخری وصیت کا خیال رکھے؟ پتہ ہی نہیں نماز کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پر امت کو لگانے کے لیے، نماز کے اوپر اپنی امت کو لگانے کے لیے تلقین کی کہ تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا اس کو مار کے نماز پڑھاؤ، اس کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ رحمت للعالمین پیغمبر، گالیاں دینے والوں کو دعائیں دینے والا، پتھر مارنے والوں پہ پھول برسانے والا، وہ نبی کہتا ہے اپنی امت کے لوگوں کو، بیٹا 10 سال کا وہ تیرا جگر کا ٹکڑا، تیرا پھولوں جیسا بچہ نماز نہیں پڑھتا، اس کی جو ہے نا پٹائی کر اور اس کو مار، تاکہ جب بالغ ہو نماز کا عادی ہو۔ یہ 10 سال کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت وصیت تلقین ہے۔ اور یہاں 20 سالہ برخوردار، 25 سالہ برخوردار، 20 سالہ برخوردارنیاں پڑھی ہیں، پڑھی رات 1:30 بجے 2 بجے سوتے ہیں اور صبح 8-9 بجے اٹھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان صبح کی اذان سن کے نہ سنے نا، اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ اور یہ جو آج کل ہیں ایسی زندگی رات دن بنا رکھا ہے، دن رات، ان کے کانوں میں تو پیشاب کی شیطان 2-2 3-3 بوتلیں چڑھاتا ہوگا، پھر پڑھیں۔ کہتا ہے صبح اٹھے مزدور، صبح اٹھے جس نے جناب مزدوری کرنی ہے، صبح اٹھے جس نے اذان کہنی ہے، صبح وہ اٹھے یا مسجد تڑے، میں کیا، میں لینڈ لارڈ، میرے کار خزانے سے بھرے پڑے، میں تو 11 بجے اٹھوں گا جب شیطان سر سے لے کر پاؤں تک پیشاب کی دھاریں مار مار کے پوری طرح منحوس میں بن جاؤں گا، میں اس وقت اٹھوں گا۔ یہ امارت کی دلیل ہے، بڑی شان ہے بغیرتی والی زندگی، اللہ کی نافرمانی بغاوت والی زندگی کو اپنے لیے بڑا معیار بنا رکھا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور جو امامان دین تھے یہ کتنے سخت تھے نماز کے متعلق۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ پاکستان ہندوستان میں اکثریت حنفیوں کی ہے، اپنے امام کا فتویٰ سنیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ فرماتے ہیں بے نماز کو قید کر دو، اس کو نہ چھوڑو، بے نماز کا جنازہ جیل سے نکلے۔
اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فتاوی ہیں کہ بے نماز کو سمجھاؤ، سمجھے تو ٹھیک ہے نہیں تو قتل کر دو، کیونکہ بے نماز مسلمانوں کے معاشرہ میں رہنے کے قابل نہیں۔ اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کے نام کی 11ویں دے دے کے لوگ جو ہیں اچھلتے کودتے ہیں، جس کے نام پہ نسلیں پڑھ رہی ہیں، کئی خاندان پڑھ رہے ہیں، لیکن اس مظلوم کی کتابیں کو نہیں پڑھتا۔ وہ کہتا ہے بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہ کرو، بے نماز کو عیسائیوں یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ اور وہ کہتا ہے 100 اونٹ کی قطار ہو، سب سے پچھلے اونٹ پر، 100 اونٹ کی قطار میں سب سے پچھلے اونٹ پر بے نماز بیٹھا ہو، اور مجھے کہا جائے کہ سب سے اگلے اونٹ کی رسی پکڑ، مجھے بے نماز سے اتنی نفرت ہے، اتنی نفرت ہے کہ میں آخری اونٹ پہ بیٹھنے والے بے نماز اس اونٹوں کی قطار کے پہلے اونٹ کی میں رسی پکڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا 11ویں دینے والے غور کریں گے کہ جس کے نام کی 11ویں دیتے ہیں وہ کتنا ہے، اور 11ویں دینے والے ہی سب سے زیادہ بے نماز۔ آخر میں نماز کی اہمیت آپ نے سنی، آخر میں نماز کی فضیلت سنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، ایک آدمی ہو، اس کے گھر کے سامنے نہر ہو، وہ اس نہر میں 5 ٹائم نہاتا ہو، غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ جو شخص 5 ٹائم گھر کے سامنے سے گزرنے والی نہر میں نہائے، اس کے جسم پر تو کوئی میل نہیں رہے گی۔ فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، بس یہی 5 نمازوں کی مثال سمجھو، جو 5 ٹائم صحیح شرائط آداب خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، یہ جو نماز پڑھے اس کے گناہ اللہ مٹا دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو صحیح معنی میں نماز پڑھے گناہوں اور برائیوں سے دور ہو جاتا ہے، ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے 5 ٹائم نہر میں نہانے والا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ نماز کی اہمیت کا مسئلہ آپ نے سنا۔ جیسے نماز کی اہمیت ہے، ایسے مرد کے لیے نماز جماعت سے پڑھنے کی تاکید۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو، نماز پڑھو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز با جماعت پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو، میں کسی کو کہوں کہ وہ نماز کرائے، جماعت کرائے، اور میں ان گھروں کو جا کے آگ لگا دوں، وہ گھر راکھ کا ڈھیر بنا دوں جو اذان سن کے نماز پڑھنے نہیں آتے۔ بے نماز کی شکل، جماعت سے پیچھے رہنے والے کی شکل میں محمد دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ آخری وقت ہے آپ کا، آپ نے پوچھا جماعت ہو گئی، عرض کیا گیا آپ کا انتظار ہے، میں پانی رکھوں، پانی رکھا گیا، آپ نے غسل فرمایا، لیکن آپ نماز میں شامل نہ ہو سکے، جا نہ سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر طبیعت جو ہے آمادہ ہوئی، میں جماعت ہو گئی، عرض کیا گیا آپ کا انتظار ہے، میں پانی رکھوں، پانی رکھا گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، لیکن جا نہ سکے۔ کچھ دیر کے بعد فرمایا جماعت ہو گئی، عرض کیا گیا جناب آپ کا انتظار ہے، میں پانی رکھو، پانی رکھا گیا۔ نبی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبیوں رسولوں کے امام نے 3 دفعہ غسل کرنے کے بعد، ٹھنڈک حاصل کرنے کے بعد، گرمی کا بخار تھا، یہ توانائی، اور اس طریقے سے اپنے لیے جو ہے یہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے بعد بلاخر چل نہیں سکتے تھے، 2 آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے آپ، ایک کندھے پر دایاں، ایک کندھے پر بایاں ہاتھ رکھ کے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ، محمد کے پاؤں کمزوری، تکلیف، بخار کی وجہ سے زمین پر ٹکتے نہیں تھے، جماعت میں آ کر شامل ہو کے امت کو نماز با جماعت پڑھنے کی محمد اہمیت بتا گیا۔ کون؟ جس کے اشارے سے جنت کے دروازے کھلے۔ یہاں پتہ ہے
کوئی نہیں جماعت ہوتی رہتی ہے اپنی کرا لیں گے، خواہ مخواہ تو نہیں پیچھے رہنا چاہیے نا۔ صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہم میں سے جو نماز جماعت سے نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو منافق سمجھتے تھے، یہ تصور ہی نہیں تھا رسول وسلم کے زمانہ میں کہ کوئی نمازی ہو اور نماز بغیر جماعت کے پڑھے، وہ جو جماعت سے پیچھے رہتا تھا منافق ہوتا تھا، ہم اس کو منافق سمجھتے تھے، یہ نفاق کی وجہ سے جماعت سے پیچھے رہتا ہے، لیکن مسلمان وہ جماعت سے پیچھے نہیں رہتا۔ ایک نبینا صحابی وہ آیا، اس نے بڑے عذر پیش کیے، میں نبینا ہوں، بارش ہو جاتی ہے، راستے میں پانی ہوتا ہے، میرے ساتھ کوئی آدمی نہیں جو مجھے لے کر آئے، اتنے سارے عذر اس نے پیش کیے، کیا میں جب اذان سنوں نماز کے لیے میرے لیے آنا، جماعت میں شامل ہونا کیا ضروری ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو نبینا ہے، آدمی لانے والا بھی کوئی نہیں، راستہ میں جو ہے نا وہ بارش کی وجہ سے پانی کیچڑ ہے، اجازت دی، جب وہ جانے لگا میں ادھر آ، وہ واپس آیا نبینا صحابی، تو میں حال تسمع النداء، اذان سنتا ہے، اذان کی آواز تیرے کان میں پڑتی ہے؟ جناب ہاں۔ تو میں آ کے نماز سے جماعت پڑھا کر تیرے لیے کوئی گنجائش اور تیرے لیے میں کوئی گنجائش اور عذر نہیں پاتا، جماعت سے نماز پڑھا کرا۔ اور یہاں پتہ ہی نہیں، جتنی اہمیت ہے نماز اور جماعت کی اتنے ہی بے نماز، گھروں کے گھر بے نماز، گاؤں کے گاؤں بے نماز، اور جناب جماعتوں کی جماعتیں بے نماز، اور دفتروں کے اندر کام کرنے والے گروہوں کے گروہ بے نماز، اور دنیا کے اندر دیکھو تو بے نماز بے نماز، محلوں کے محلے سوئے ہوئے، مسجدوں میں بس تھوڑے سے نمازی ہوتے ہیں، بس وہ آ جاتے ہیں، وہ بھی بوڑھے اور بچے، باقی سب سوئے ہوئے۔ لگتا ہے ہندوؤں سکھوں کا محلہ اور ہندوؤں سکھوں کی قوم، ہندوؤں سکھوں کے بازار ہیں، ہندوؤں سکھوں کی مارکیٹ ہے، نماز ہی ہے ہی نہیں، مسلمان ہے ہی۔ اللہ نے ہر چیز میں نیابت رکھ دی، مثلا ایک آدمی پر حج فرض ہے، وہ نہیں کر سکتا، دوسرے کو کرا دے، ہو جائے گا، حج بدل اس کو کہتے، جس نے پہلے کیا ہوا اس کو کرا دے۔ ایک آدمی پر روزے فرض ہیں لیکن سخت مریض ہے، دائمی مریض ہے، سخت بوڑھا ہے، عورت پر ایسے حالات ہیں، نماز اب وہ اس میں روزے میں دوسرے کو نائب بنا لے، روزہ رکھوا دے، ہو جائے گا۔ اس طرح زکوٰۃ کسی کو کہہ دے، وہ ادا کر دے، ہو جائے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں نیابت نہیں ہو سکتی۔ فرمانبردار بیٹا باپ کی طرف سے، فرمانبردار شاگرد اپنے استاد کی طرف سے نماز پڑھیں۔ اندھیرا بڑا ہے، گرمی بڑی ہے، سردی بڑی ہے، تکلیف ہے، میں جو جا رہا ہوں تو تمہاری جگہ نماز پڑھتا ہوں گا نہیں، ہر صورت ہر حال میں خود پڑھنی پڑے گی، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، اشارے کنارے سے پڑھ لو، اور پھر وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو۔ اور جہاد کا موقع ہے، یہ سب سے پیارا موقع اللہ کو ہے، اگر معاف ہوتی تو اس کو اللہ نے 4 رکعتوں سے کم کرتے کرتے اس کے لیے 1 رکعت کر دی، لیکن چھٹی مجاہد کو بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے دل کو میں نے اپنی محبت کے لیے بنایا اور میں نہیں چاہتا کہ تیرا دل میری محبت سے کسی وقت خالی۔ جماعت کی اہمیت آپ نے سنی، اب جماعت کی فضیلت سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سوئے، اس کو آدھی رات کے قیام، آدھی رات کے نماز پڑھنے، آدھی رات کے نفل پڑھنے کا ثواب ملتا۔ اور جو صبح کی نماز اٹھ کے جماعت سے پہلے باقی آدھی رات کے نماز کے قیام نفل پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھے، صبح اٹھ کے صبح کی نماز با جماعت پڑھے، اللہ تعالیٰ کے وہ سویا رہتا ہے، خراٹے لیتا رہتا ہے، اور اللہ کے فرشتے دھڑا دھڑ اور رشتوں میں اس کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں کہ اس کو ایسے اس کی رات گزری ہے جیسے اس نے ساری رات قیام کیا، ساری رات نفل پڑھے، ساری رات اللہ کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی اہمیت اور اس کا مقام سمجھ کے توفیق۔ جب میں یہ دیکھتا ہوں نا یہ اکثریت بے نماز، گھروں کے گھر، علاقوں کے علاقے، ہاں برادریوں کی برادریاں، تو میرے ذہن کے اندر 2 باتیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ نماز کی ان کو اہمیت کا ہی پتہ نہیں، ان کو اتنا پتہ ہی نہیں ہے، نہ بتانے والوں نے بتایا ہے کہ نماز اتنی اہم ہے، زندگی موت کا مسئلہ، ایمان کفر میں فرق کرنے والی بات جو ہے یہ نماز ہے۔ ان کے ہاں نماز کی اتنی اہمیت نہیں۔ اور دوسری بات، ایک اوپر اور ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا، وہ دوسری بات کیا؟ یہ بزرگ، یہ قبروں والے، درگاہوں والے جمعرات کی روٹی دے دو اور اس میں حصہ ڈال دو، ان کے نام لگا دو، ان کے لیے تھرکو، ان کے لیے بجٹ چڑھے، تم پھڑکو، بس ٹھیک ہے، محبت میں، ادب میں، عشق میں چھلانگے لگاتے تم جنت میں چلے جاؤ گے۔
باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، رحمت کے پھول گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی جب نسبت ہی ہوگی؟ نسبت ہی بڑی چیز ہے پیارے. جب نسبت ہوگی اس سے جو پوری دنیا میں اعلیٰ افضل تھا، جب ہم اس کی امت، جب نسبت، جب عشق مشہور عاشقان کے صدر مولوی معشوق علی صوفی تشک حسین سے ہمارا رابطہ ہو گیا، عشق عشق چھلانگے لگاتے جو تمہیں کس نے کہا؟ یہ مصیبت ہے بد عملی کی کہ قبروں کا پھیرا لگا لو، مزار پہ گھوڑے چڑھا لو. ویسے شرم آتی ہے بات کہتے ہوئے کہ اس پہ گھوڑا چڑھا دو، یہ کر لو اور وہ کر لو. یہ ایک بد عملی کی وجہ ہے. اللہ کی قسم اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ وہاں نبی کہہ رہا تھا اپنی بیٹی کو کہ میں تجھے نہیں بچا سکوں گا، پھوپھی کو کہہ رہا تھا میں نہیں بچا سکوں گا، ابراہیم نے کہا نبی رسول تھا، 2 بیٹے نبی رسول تھے، پوتا نبی پر پوتا نبی، ہزاروں نبیوں کا بابا، بیت اللہ بنانے والا، اللہ کے لیے ہر چیز چھوڑنے والا، ٹکرانے والا، وہ تو نہ کوئی کام آ سکا اپنے باپ کے. یہ کیا ہے؟ غلاموں کے غلام. اللہ کی قسم لوگ نماز پڑھیں. بس 2 باتیں، ایک نماز کی اہمیت نہیں، ایک اس کا دامن پکڑ کے نکل جائیں گے نذرانے مہانے سلانے دے کے ایسے لگے ہوئے نماز پڑھتے. صبح اٹھو کھانسی کرو کھاؤں ادھر آؤ، ایک پڑھ کے ہٹو 2 گھنٹے بعد پھر اذان تیار، ایسے لگے ہوئے. ہاں عشق عشق میں چھلانگے لگا کے ہاں بزرگوں کے دامن کو. یہ ایک مصیبت ہے بد عملی کی. ان کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ نبی نے کیا کہا تھا اپنی بیٹی کہ فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد تیرے کام آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس مسئلے کو ہم سمجھیں. آئندہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا انشاءاللہ اوقات، وقت نماز کی کیفیت، طریقہ نماز پڑھنے کا، یہ انشاءاللہ آگے جو ہے، اور طہارت کے مسائل، پاکیزگی کیسے حاصل کرنی ہے، یہ مسائل انشاءاللہ بیان ہوتے رہیں گے اس طرح ترتیب کے ساتھ. اللہ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.